نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تو چھوٹی سی، لیکن دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شوق وطن۔ شوق وطن میں وطن سے مراد آخرت ہے، دوسرا جہان ہے۔ وہ کتاب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس لیے لکھی کہ اس میں موت سے لے کر آخرت کے جنت میں پہنچنے تک کے حالات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نقل فرما کر تسلی کے مضامین بیان فرمائے ہیں کہ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو موت کے وقت کیسی تسلیاں، پھر موت کے بعد قبر میں پہنچ کر کیسی تسلیاں، پھر حشر میں اٹھتے وقت اس کو کیسی تسلیاں اور اس کے لیے کیسی خوشخبریاں ہیں، پھر جنت میں تو ہے ہی مزہ ہی مزہ۔ تو وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، اور اس کتاب کا نام شوق وطن رکھ کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ یہاں ہم مسافری میں ہیں، یہاں ہم مسافری میں ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ ہمیں شوق اپنے اصل وطن کا ہونا چاہیے۔ ہم مسافری میں رہ کر مسافری سے دل لگا بیٹھے، حالانکہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، راہ گزر۔ اجنبی آدمی جہاں جاتا ہے اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا۔ ہم آپ اپنے دل کی کیفیت معلوم کریں کہ جہاں ہمارا جان پہچان کا کوئی آدمی نہ ہو، وہاں اگر ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے مجبوراً رہنا پڑے تو ہمارا دل وہاں نہیں ہوتا، ہمارا دل وہاں نہیں ہوتا۔ دل اپنے اصل وطن کی طرف ہوتا ہے، دل اپنے لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہاں صرف مجبوری کے لیے ہم تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں جہاں ہم اجنبی ہوتے ہیں۔ اور عابر سبیل، راہ گزر۔ راہ گزر کا مطلب کیا ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے آدمی آ رہا ہے، اس نے جانا ڈیرہ غازی خان ہے، تو رمق سے وہ کیسے گزرے گا؟ بس فوراً ہی گزر جائے گا، اس کا رمق میں ٹھہرنے کا دل نہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو۔ دوسرے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَعْدُ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتَى، اپنے کو مردوں میں سے شمار کرو کہ ابھی موت آئی، شاید آج پچھلے ٹائم آ جائے، شاید صبح آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ کسی آدمی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میں کتنے دنوں کا یہاں مہمان ہوں۔ اسے مسافر خانہ سمجھنا ہے۔ اور اسی مسافر خانے کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت نے ایک اور بات بھی سمجھائی، فرمایا جب ہمارا کوئی رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہو جائے تو ہم اسے یہ سمجھا کریں کہ مسافر خانہ سے اپنے وطن چلا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح مسافر خانہ میں سفر میں بھائی اور باپ اور بیٹا اکٹھے مزدوری کرتے ہوں، کماتے ہوں، پھر مہینہ کمایا، 2 کمایا، 6 مہینے کمایا، سال کمایا، پھر جب ان باپ اور بیٹے میں سے مثلا بیٹا کہتا ہے ابا جان میں اب گھر جاتا ہوں، تو باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا اکٹھے جائیں گے، نہیں ابا میرا دل کرتا ہے میں وطن جاتا ہوں۔ اب باپ اس کو پھر اجازت دیتا ہے کہ چلو تمہاری خوشی۔ بیٹا چلا جاتا ہے مسافری سے اپنے وطن کی طرف۔ اب باپ اکیلا رہ گیا تو اس کے دل میں پریشانی ہوتی ہے
کہ اب میں اکیلا ہو گیا، لیکن پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ چلو مہینے کے بعد میں بھی جاؤں گا، مہینے کے بعد میں بھی جاؤں گا، اور پھر اپنے اس بیٹے سے مل لوں گا، اپنی دوسرے بال بچوں سے، اپنے گھرانے سے مل لوں گا، اپنے رشتہ داروں اقارب دوستوں سے مل لوں گا۔ ایسے ہی جب ہمارا کوئی رشتہ دار یہاں سے جائے تو ہم سمجھیں کہ وہ مسافر خانہ سے گھر چلا گیا، کچھ دن بعد ہم بھی اس کے پیچھے جانے والے ہیں۔ یہ جو قبرستان میں دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الفاظ سکھائے کیا ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے تمہاری بھی، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہمارے آگے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، یہ لفظ ہیں، تم ہمارے آگے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ونحن بالاثر۔ یہ اس قسم کی یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سمجھاتی ہیں۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ میں کون دل لگاتا ہے؟ اور ہم جو دنیا کمانے میں اتنے لگ گئے کہ دنیا کی محبت میں ہمارا دل آخرت سے غافل ہو گیا۔ اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی مثلا دور مسافری میں رہ کر کچھ پیسے کما کے آ رہا ہے، راستے میں کسی مسافر خانے میں اسے ٹھہرنا پڑ گیا۔ اب اس کے دل میں آ گیا کہ اس مسافر خانے میں نے اتنا ٹائم رہنا ہے تو ذرا اس کی زیب و زینت کر لوں، اس کو خوبصورت کر لوں۔ پھر وہ جو کمائی کر کے آ رہا ہے اس کمائی کو لگانا شروع ہو گیا، بناؤ سنگار کر رہا ہے، رنگ و روغن کر رہا ہے، پھول بوٹے لگا رہا ہے، اور کیا کچھ قالینیں بچھا رہا ہے، اور اسی طرح کا دوسرا عیش و عشرت کا ساز و سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ جتنے وقت کے لیے اس نے یہ کمرہ کرائے پر لیا، جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہ جو مالک نہیں ہے وہ آ کر کہے گا ہاں بھائی جاؤ تمہارا وقت پورا ہو گیا، جاؤ اب اس کمرے کو خالی کرو، اب اس کمرے میں دوسرے نے آنا ہے، جاؤ۔ کل کائنات کا مالک اللہ ہے، جن کمروں میں اور جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں یہ اس مالک نے ہمیں عارضی طور پر دیے، اور ہم ان کے بناؤ سنگار میں ایسے لگ گئے جیسے یہیں رہنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا تو اللہ تعالیٰ گویا کان پکڑ کے نکال دیں گے، جاؤ اب اس دنیا میں تم نے نہیں رہنا، دوسری جگہ میں جانا۔ اب وہ جو مسافر ہے جس نے کرائے کا کمرہ لیا اور اس میں وہ زیب و زینت شروع کر دی، اس کو دیکھنے والا کہے گا بڑا نادان ہے، اپنی ساری کمائی یہاں لگا رہا ہے، ساری کمائی یہاں لگا رہا ہے، بڑا نادان ہے، کل تو اس نے جانا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میں بڑا سمجھدار ہوں جی، اور میں اپنے لیے عیش و عشرت اور راحت سکون کا سامان کر رہا ہوں۔ ہم جو دنیا میں ایسے کھپ گئے کہ سارا کچھ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، دن رات کی 24 گھنٹے کا وقت ہے، یہ 24 گھنٹے ہم یہاں لگا رہے ہیں اسی دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت بھی جب نہیں دے رہے، یا جو وقت دے رہے ہیں وہ بھی نام کا دے رہے ہیں، تو ہم تو اس مسافر کی طرح نادان ہو گئے جو عارضی کمرہ تھا اسے مستقل سمجھا، اور سارا کچھ اپنی کمائی جب وہاں لگا رہے ہیں، دنیا میں ہی لگا رہے ہیں، 24 گھنٹے کل کے کل دنیا میں لگے، اور
اپنے اس گھر کے لیے کچھ نہ بچا کے یہاں مسافر خانے سے رخصت ہونا پڑے جو کمائی کی تھی گھر کے لیے، تو اسی مسافر کی طرح ہم نادان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار تو وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر کے رکھا، تابع کر کے رکھا، اپنے نفس کو ذلیل کر کے رکھا، تابع کر کے رکھا کہ تیری نہیں مانوں گا، میں اپنے اللہ کی مانوں گا، میں رسول اللہ کی مانوں گا، نفس کو تابع کر کے رکھا۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے اس نے محنت کی، عمل کیا۔ یہ سمجھدار آدمی ہے۔ یہ آج کل جو دو نمبرہ کام کر سکتا ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینے میں بڑا تیز ہو، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا سیاسی آدمی ہے، یہ بڑا چالاک آدمی ہے، یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ہوشیار نہیں ہے، بیوقوف ترین انسان ہے۔ سمجھدار ہوشیار کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کی نہ مانی، اپنے اللہ کی مانی اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ وہ شخص تو نادان ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا رہا اور امید اللہ پر لگائی۔ جیسے ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، وہ بخشے گا، مغفرت کرے گا۔ بے شک غفور رحیم ہے، بے شک وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اس غفور الرحیم نے ہی تو یہ سارے اعمال ہم کو بتائے کہ آخرت کے لیے یہ کرو۔ یوں ہی بخشنا تھا تو ایمان کی ضرورت بھی نہیں تھی، یوں ہی بخشنا تھا تو 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں، روزے کیوں فرض کیے ہیں، یہ حج کیوں فرض کی ہے، یہ زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے، دوسرے نیک اعمال لازم کیوں بنائے ہیں، فرض ہیں، سنت موقدہ ہیں، واجب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیوں کیے ہیں؟ یوں ہی بخشنا تھا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سب قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ابو جہل کو جنت میں بھیجے تو کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ فرعون کو بھیج دے تو کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو دوزخ میں بھیج دے تو کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ قدرت سب ہے، لیکن ہماری نادانی ہے کہ بادشاہ وقت اعلان کرے کہ جو اسلام آباد میں پہنچے گا اور میرے ایوان اور محل میں پہنچے گا اس کو یوں انعام ملے گا۔ اب رمک والا آدمی یہیں رمک میں بیٹھا رہے، مجھے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ بڑا مہربان ہے، مجھے یہیں انعام ملے گا۔ اسے یہاں انعام نہیں ملنا۔ یہ نادان ہے جو یہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش تو کرے نا آدمی، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش تو کرے نا آدمی، پھر کہے اللہ غفور رحیم ہے۔ ظاہر ہے آدمی جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہ کم ہے، پھر جیسی عبادت کرے گا عبادت میں کوتاہی تو رہنی ہی ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھے اور کما حق ہو تو نہیں ادا ہو سکتی، روزہ ہر رمضان کا رکھے پوری طرح ادا تو نہیں ہو سکتا، اسی طرح دوسرے فرائض واجبات سنن ہیں وہ پوری طرح کما حق ہو تو ادا نہیں ہو سکتے۔ کنز العمال حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے نا، ان کی زبان پر ہوگا اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی۔ حالانکہ فرشتوں میں تھکاوٹ نہیں، فرشتوں میں نیند نہیں، فرشتوں میں بھوک پیاس نہیں، ان میں خواہشات نفس نہیں، اور جو فرشتہ جب سے پیدا ہوا وہ قیامت تک اسی ڈیوٹی میں لگا رہے گا جس ڈیوٹی میں ہے، جو ڈیوٹی اس کی ذمہ لگا دی گئی۔ اگر کسی فرشتے کو حکم ہے کہ ساری زندگی قیام میں گزارو تو وہ ساری زندگی قیام میں گزار کے تسبیح پڑھ رہا ہے۔
کسی کو رکوع میں رہنے اور اللہ کی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے تو وہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، تو ساری زندگی وہ یوں اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، وقفہ درمیان میں کوئی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی اللہ کی نہیں ہے اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یوں ساری زندگی گزار کے بھی جب آخرت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں؟ یا اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا آپ نے اس طرح عبادت نہیں۔ تو انسان کمزور ہے، یہ کیسے وہ عبادت کر سکتا ہے؟ تو عبادت کرتا رہے آدمی، کوتاہی جو ہو جائے گی تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور قرآن شریف ہمیں کیا کہتا ہے؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہ من بعدها کے لفظ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو ناسمجھی سے غلطی کر لیں، گناہ کے کام کر لیں، وہ پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں اپنی، بے شک تیرا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ یہ اب یہ غفور الرحیم ذات ہمیں سمجھا رہی ہے، جو تم سے غلطیاں ہو گئی ان سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو، اس کے بعد غفور الرحیم ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت تھانوی کے خطبات بکثرت پڑھے اور اب بھی سبقاً پڑھتا ہوں، اس لیے زیادہ حوالے ان سے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے، گناہوں کی زندگی میں لگا رہے اور پھر کہے اللہ غفور رحیم ہے، یہ اس کے لیے شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کو دھوکہ، مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش تو کرو اور پھر کہو اللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ غفور رحیم ہے تو رازق ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جسم جب ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو روح ڈالے جانے سے بھی پہلے یکتب اجلہ وعملہ ورزقہ وشقی او سعید، 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ آدمی کی جسم میں روح نہیں ڈالی، اسے پہلے 4 باتیں لکھ لی جاتی ہیں، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت، سعادت مند ہے یا محروم القسمت ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب رزق لکھ دیا گیا تو پھر آدمی دکان کیوں کھولتا ہے؟ اللہ رازق ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے جاندار چلنے پھرنے والے ہیں اللہ کے ذمے ہے ان کا رزق، یہ اللہ نے اپنے ذمے بھی لگا دیا، پھر ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اللہ رازق ہے لیکن ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، کچھ محنت کرنی پڑے گی، سبب ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، رزق کا انتظام اللہ کریں گے، دکان ہمیں کھولنی پڑے گی، گاہک اللہ بھیجے گا، زمین میں کاشتکاری کے لیے محنت ہمیں کرنی پڑے گی اور فصل اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اسباب کی حد تک ہم نے کرنا ہے، جیسے دنیا میں رزق کے لیے اسباب ہم نے کرنے ہیں، فصل کے لیے اسباب ہم نے کرنے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ نے نکالنا ہے، ایسے ہی جنت کے لیے اسباب اعمال بھی ہم نے کرنے ہیں، نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ جب ہم اعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت سے یہ امید نہیں ہو سکتی کہ ہم محنت بھی کریں جنت کی اور پھر جنت ہم کو نہ ملے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدے بھی بکثرت کیے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جو ایمان اختیار کریں نیک اعمال کریں ان کے لیے بہشتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں ذکر، ایمان اختیار کریں نیک اعمال کریں،
ایمان الحمدللہ کلمے سے آ گیا، اس کی حفاظت کریں تاکہ موت تک ایمان رہے، اور موت تک ایمان رہتا ہے نیک اعمال کرنے سے، بد اعمال سے بچنے سے ایمان رہے۔ اگر آدمی گناہوں کی زندگی میں رہے تو یہ کلمہ بھی آدمی کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں اس سلسلہ میں۔ اب اگر خدا نخواستہ ہم اپنی بدعملی سے اپنا ایمان ضائع کر دیں، کیسے کیسے بول بولتے ہیں ہم لوگ، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں ہم لوگ، اگر اپنا ایمان ضائع کر دیں تو پھر کوئی ولی بھی ہمارا جنازہ پڑھے تو جنت نہیں ملنی، اس لیے کہ جنت کے لیے تو ایمان شرط ہے نا۔ اور ایمان کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ نیک اعمال سے۔ ٹائم نزدیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیک اعمال، ایمان جو ہے وہ چراغ جیسا ہے۔ ابھی ہوا چل رہی ہے تو چراغ کے جلانے کی دو صورتیں، ایک یہ کہ کمرے میں جلا لو، یہ بجلی والی بتی کی بات نہیں ہو رہی، ایک یہ کہ چراغ کو کمرے میں جلا لو، جتنی آندھیاں آئیں گی چراغ نہیں بجھے گا۔ دوسری یہ کہ ایسے کھلے میدان میں چراغ جلاؤ تو ہلکی سی ہوا بھی آئے گی تو چراغ بجھ جائے گا۔ دیواروں نے، اوپر کی چھت نے اس چراغ کی حفاظت کی، فرمایا نیکیاں، نیک اعمال یہ دیواروں اور چھت کا کام کرتے ہیں۔ جب کہیں فتنہ اٹھے گا، جب نیک اعمال ہوں گے تو فتنہ ہمارے ایمان کے چراغ کو نہیں بجھا سکے گا، اور اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ہلکا سا فتنہ بھی ہمارے ایمان کو لے جائے گا۔ ہلکا سا فتنہ میں تھوڑی سی ہوا چلی تو ہمیں شک پڑ جائے گا ایمان کی باتوں میں، اور جب ایمان کی باتوں میں یقین نہ رہے تو ایمان گیا، انکار آ جائے تو بھی ایمان گیا، شک پڑ جائے تو بھی ایمان گیا۔ اللہ، تو یہ موت جو ہے، موت یہ ہمیں موت یاد دلاتی ہے، کسی کی موت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نوجوان نے پوچھ لیا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ اس کا ذرا چہرہ بدلنے لگا، یعنی کہ غصہ ہونے لگا، تو میں تو غصہ ہوتا ہے تو کہے یہ میرا جنازہ ہے، آخر یہ جنازہ کسی کا ہے، یہ ہم کو سمجھا رہا ہے ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہارون رشید رحمہ اللہ کے بیٹے کا قصہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو جب ہارون رشید کا بیٹا فوت ہونے لگا تو ایک آدمی اس کے سرانے پر تھا، اس ایک آدمی کو آخری جو اشعار کہے ہیں تو کیا کہا ہے؟ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول، اے میرے دوست عیش و عشرت کے ساز و سامان سے دھوکہ نہ کھا، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، یہ عیش و عشرت کا ساز و سامان بھی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جب قبر کی طرف کسی جنازے کو اٹھا کر لے جاؤ یقین کرو ایک دن تم بھی اٹھائے جاؤ، تمہارا بھی جنازہ یوں اٹھائے۔ ایک نبی کا واقعہ ہے، مجھے تھوڑا سا یاد ایسا آ رہا ہے، ملک الموت کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہوا تو ان سے کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے نا تو مجھے پہلے خبردار کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے بتا دوں گا۔ موت کا مقرر وقت آ گیا،
جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، جی آپ کی روح قبض کرنی، آپ نے مجھے بتایا تو نہیں، آپ کیسے دوست ہیں، مجھے پہلے بتایا تو نہیں۔ فرمایا اعلان ہو رہا تھا فلاں فوت ہو گیا، وہ آپ کو بتانے کے لیے تھا، فلاں فوت ہو گیا، وہ آپ کو بتانے کے لیے تھا، وہ میری طرف سے اعلان تھا آپ کو، وہ تو میں نے خبر دے دی تھی تمہیں۔ تو ہم سمجھا کریں اس موت سے اپنی موت کو، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے کچھ اشعار ہیں۔ یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم تو جنت میں تھے اور ہمارے بابا کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رحمہ اللہ کی جگہ جنت تھی نا، انہیں پھر دنیا میں بھیجا گیا ہمارے لیے۔ اب ہمارا گھر وہی ہے، ہمارا گھر وہی ہے، جب ہمارا گھر وہی ہے تو یہ تو مسافر خانے میں ہم ہیں، اس گھر کی فکر کریں، وہاں جانے کی فکر کریں اور اس کے لیے کما کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتایا ہے موت تو آنی ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی برکت سے یہ سارا جہاں سجایا گیا ہے۔ لیکن وہ بھی بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس جائے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا۔ جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا، جی آپ کی روح قبض کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ عرض کرو کہ اپنے خلیل کو بھی موت دیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتہ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل کو فرماؤ کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور یہ تو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوست ہے، موت کے ذریعے سے اللہ سے ملنا ہوگا تو یہ پسند نہیں کرتے۔ اچھا چلو میری ابھی روح قبض، فرمایا اچھا چلو میری ابھی روح قبض۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ جب فوت ہو رہے تھے تو گھر والے ذرا رو رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو، فراق ہو رہا ہے۔ فرمایا غدن نلقى الاحبہ محمد و حزبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اس دنیا سے جاؤں گا، روح جسم سے نکلے گی تو مجھے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، حضور سے، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ موت تو اس ملاقات کا ذریعہ ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے، تم غم کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، بد اعمال سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔